جو وادی ترا میں ثانیہ پیش آیا اور اس میں 25 سویلین جس میں خواتین تھی، جس میں 5 ماہ کی بچی، 8 ماہ کی بچی، 10 ماہ کی بچی اور 1.5 سال کی بچی شامل تھی، اور اس پہ ہماری ریاستی اداروں نے پہلے ان کے اوپر جٹ طیاروں سے بمباری کی، اس کے بعد ایک نام نہاد بیانیہ بنایا کہ ہم نے وہاں بھی دہشت گرد مارے۔ جناب چیئرمین صاحب، یہ 4 کروڑ پختون پوچھتے ہیں کہ 4 مہینے اور 5 مہینے اور 10 مہینے کا بھی کوئی دہشت گرد ہوتا ہے؟ ان 4 کروڑ پختونوں نے جب 2024 میں فروری میں خان صاحب کے اوپر اعتماد کیا، جو لوگ یہ تانا دے رہے تھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے پیداوار ہو یا آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے پچھلی الیکشن جیتی تھی، تو ان لوگوں کی منہ پہ یہ تماچا تھا 8 فروری کا الیکشن کہ باوجود اتنی فسطائیت کی، باوجود اتنی ظلم کی، لوگوں نے تحریک انصاف کو پوری ملک میں ووٹ دیا، چونکہ خیبر پختونخوا میں ہماری پاکستان تحریک انصاف کی لوگوں نے اس ڈاکی پہ نظر بھی رکھی تھی اور اس ڈاکی کو روکا، اس لیے یہاں پہ ہم نے 2/3 اکثریت حاصل کی۔ تو یہ جو سارا غصہ ہے، یہ جو ڈرون اٹیکس ہوتی ہے، یہ جو بمباری جٹ طیاروں سے ہوتی ہے، یہ جو بچوں کو مارتی ہے، خواتین کو مارتی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ پھر انہوں نے کوشش کی جناب چیئرمین صاحب کہ ہم اس حکومت میں شاید ایسی لوگ ہو، جس طرح ہماری صفوں میں پہلے سے غدار لوگ تھے، جو ایک ٹیلی فون کال سے، ایک دھمکی سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا تھا، نہ وہ جیل گئی تھی، نہ ان کے اوپر کوئی FIRs تھی، اور بڑی بڑی اچھی عہدوں پہ خان صاحب نے ان کو عہدے دیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی تھی، لیکن جب وہ اس پستائیت کا مقابلہ نہیں کر سکی تو وہ بھاگ گئی۔ تو انہوں نے وہی فارمولہ استعمال کیا کہ چلو پاکستان تحریک انصاف میں ایسی بھی لوگ ہوں گے، ان کو خرید کر اسمبلی میں اور ان کی لائلٹی کو تبدیل کر کے حکومت کو ہم چینج کریں گے، اور جس طرح باقی صوبوں میں اور مرکز میں پارم 47 کی حکومت ہے، اس حکومت کو بھی اسی طرح لوگوں کو خرید کر، MPs کو، ان کی ایمان کو خرید کر یہ حکومت گرائیں گی۔ لیکن جب اس میں ناکام ہوئی تو پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح 26ویں ترمیم پہ عدلیہ کی آزادی کو سلب کیا، جس طرح ترامیم ہوئی راتوں رات، 10 منٹ میں اس ملک کی آئین کو روندا گیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ خواتین سیٹوں پہ ایسی لوگوں کو لے کے آئی جو نہ آئین اور نہ قانون کے مطابق ان کی یہاں پہ بیٹھنا بنتا تھا۔ جب اس میں بھی ناکام ہوئی تو پھر انہوں نے زور لگائے ریاستی اداروں نے کہ چلو یہ پختون قوم کو کرش کر لیتی ہے۔ آپ نے دیکھا اس سے پہلے کاٹلنگ میں ایک واقعہ ہوا جس میں میرے حلقے کی 9 لوگ بے گناہ شہید ہو گئی تھی۔ جب ہم نے اس کا آواز اٹھایا تو ہمیں ریاستی اداروں سے براہ راست بھی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی، اور ہمیں ہماری جو صوبائی پریزیڈنٹ ہے اس کی بھی یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ آن دی ریکارڈ ہے، ان کو بھی کہا گیا کہ ڈاکٹر صاحب کو کہو کہ آپ نے جو یہ آواز اٹھائی ہے اس کو دبا لے۔ جب اس کے علاوہ ہماری جو ریجنل پریزیڈنٹ ہے، جو آپ کی حلقے کا MN ہے، ان کی طرف بھی مجھے دھمکیاں ملی۔ جب اس سے کام نہیں بنا تو میرے خلاف پے در پے نیب کی نوٹسز آنی شروع ہو گئی، الیکشن کمیشن میں ڈسکوالیفیکیشن کا کیس بنا، ادھر FIA نے کیسز بنائی، ادھر سائبر کرائم نے کیسز بنائی۔ تو جناب اسپیکر صاحب، اسی طریقے سے نہ امن آ سکتا ہے اور نہ اسی طریقے سے آپ پختونوں کو فتح کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ غیر فطری طریقے ہے۔ غیر فطری طریقوں سے آپ پختونوں کو نہ دبا سکتے ہیں اور نہ پختون قوم کو آپ اس طرح قبضہ کر سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، اس دنیا میں 2 ملک ہے، ایک ملک اسرائیل کا ہے جو جنگ میں خواتین کو، جو جنگ میں بچوں کو، جو جنگ میں بوڑھوں کو، ان کو قتل بھی کراتی ہے، ان کے اوپر بمباری بھی کرتی ہے، اور ایک ہماری ریاستی ادارے پاکستان میں جو آج خیبر پختونخوا میں لگی ہوئی ہے، تو یہ ان کو فالو کر رہی ہے کہ ہم بھی ان سے کم نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں آئین اور قانون کو تو پہلے روندا گیا ہے، نہ کوئی آئین ہے نہ کوئی قانون ہے۔ ہماری چیئرمین عمران خان نے بارہا کہا ہے کہ اگر آپ نے ملک میں اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے، اگر آپ نے اس ملک میں امن لے کے آنی ہے، تو آپ نے افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھی بنانی ہوگی۔ جناب چیئرمین صاحب، لوگ
یہ ابھی کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب اور یہ حنیف عباسی صاحب کہ افغانستان کی جتنے بھی لوگ ہیں یا افغانستان کے لوگ دہشت گرد ہے، تو یہ انڈائریکٹ اس صوبے کی 4 کروڑ عوام کو بھی دہشت گرد کہتی ہے، یہ اکیلے ان کو نہیں کہتی، سب کو پتہ ہے درمیان میں ایک ڈیورنڈ لائن ہے، ایک بارڈر ہے، بارڈر کی اس پار یا اس پار یہ ایک لوگ ہے، ان کا ثقافت، ان کا کلچر، ان کا رہن سہن، ان کی زبان، یہ سب ایک ہے، تو آپ اگر ان کو ڈائریکٹ کہیں گے تو انڈائریکٹ آپ 4 کروڑ پختونوں کو بھی دہشت گرد کہتے ہو۔ تو کیا یہ میسج دینا چاہتی ہے پوری دنیا میں پختون قوم کو؟ پختون قوم کوئی ایسی اقلیت کی قوم نہیں ہے، 10 کروڑ آبادی ہے پختون قوم کی، بارڈر کی اس پار ہے یا اس پار ہے۔ اگر آپ چاہیں گے کہ ہم ان جیٹ طیاروں سے یا اس طرح ڈرون اٹیک سے یا براہ راست گولیوں سے ان کو زیر کریں گے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ پختون وہ قوم ہے جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کی آزادی کی تاریخ 10,000 سال کی ہے، 5,000 سال آپ 5,000 نہیں 20,000 سال لگائیں گے، پختون قوم کو آپ غلام نہیں بنا سکتے۔ جو یہ اچ ہتھکنڈے آپ استعمال کرتے ہو تو میرے خیال میں نہ تو اس سے آپ امن لے کے آ سکتے ہو اور نہ یہاں پہ ترقی اور خوشحالی لے کے آ سکتے ہو، لیکن ان لوگوں کو جو یہ کام کروا رہی ہے ان کو اس کی فکر نہیں ہے، ان کو اس زمین کی فکر ہے۔ پختون بیلٹ پہ خیبر پختونخوا کی جو زمین ہے ان کو وہی چاہیے، ان کو اس زمین کی میں جو اندر ان کی خزانے معدنیات چاہیے، ان کو یہاں کی جنگلات چاہیے، ان کو یہاں کی ٹورزم چاہیے، ان کو یہاں کی ایگریکلچر چاہیے۔ تو جناب چیئرمین صاحب یہ خواہش ان کی کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ریاستی اداروں کے خلاف کیوں بولتے ہو؟ تو آج میں نے ایک کلپ انڈیا کا دیکھا جس میں انڈیا نیوز چل رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ پختون قوم کے خلاف آج جو 25 بچے جوان اور بوڑھے اور عورتیں شہید ہو گئی ہے، یہ پاکستانی ریاستی اداروں نے اس پر جٹ سے بمباری کی ہے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ چند لوگوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جناب چیئرمین صاحب پوری ہماری ریاستی ادارے بدنام ہو رہی ہے۔ ایک طرف جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار انڈیا والی یہ اچھالتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا وہ کیا، اور خود آپ یہ کرتے ہو، اپنے قوم کے بچوں پہ آپ بمباری کرتے ہو اور ان کو شہید کراتے ہو، اور پھر انہیں کہتے ہو کہ یہ 6 مہینے کا بچہ یہ دہشت گرد ہے۔ تو کون سی دنیا کی تاریخ میں 6 مہینے کا بچہ وہ بیچارہ تو اپنی جولی سے نہیں اٹھ سکتا، تو وہ دہشت گرد کیسے بن گیا؟ جناب چیئرمین صاحب یہ جو ان کی غلط پالیسیاں ہے، پختون قوم پہلے سے بھی ان سے نالا ہے اور پختون قوم میں نفرت پھیل چکی ہے ان کی دلوں میں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم 4 کروڑ عوام کو زیر کریں گے تو میرے خیال میں یہ کبھی بھی نہیں ان کی خواہش پوری ہوگی، اور یہ چند لوگوں کی خواہش ہے۔ میں ان لوگوں کی قدر کرتا ہوں جو بارڈر میں ہمارے لیے لڑتا ہے، میں ان لوگوں کی عزت کرتا ہوں جو ہمارے امن کے لیے شہادتیں دے رہی ہے، لیکن یہ مٹھی پر لوگ جو وہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھ کے پالیسیاں بناتی ہے اور یہاں کی زمین کے خاطر وہ اس طرح کی پالیسیاں بناتی ہے کہ ہم یہاں پہ ظلم اور جبر کریں گے، فسطائیت کریں گے، تو یہ لوگ جو ہے نا یہ سرنڈر ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کی خام خیالی ہے جناب چیئرمین صاحب، یہ ان کی خام خیالی ہے جناب چیئرمین صاحب۔ ایک تو ہمارے ساتھ ویسی بھی زیادتیاں ہو رہی ہے، اگر آپ NFC ایوارڈ کو دیکھ لیں، اگر آپ فیڈرل میں ہمارے شیئر کو دیکھ لیں کہ پنجاب کو 54% شیئر جاتا ہے، اور ہماری سندھ کو جس کی آبادی ہم سے 1 کروڑ بھی زیادہ نہیں ہے ان کو 28% شیئر جاتا ہے اور ہمیں 14% بھی نہیں دیتی۔ تو میرے خیال میں معاشی طور پہ بھی انہوں نے ایک تہیہ کر رکھا ہوا ہے کہ اس پختون قوم کو تباہ برباد کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس لیے امن نہیں چاہتی، یہاں بارڈر سے اوپر یہ سوابی سے تقریباً 30-40 کلومیٹر پہ اسلام آباد اور پنڈی ہے، وہاں پہ امن ہے، یہاں پہ امن نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ تو جناب چیئرمین صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ اور بھی 5 ملکوں کی بارڈر لگی ہوئی ہے، اگر آپ وہاں پہ انٹرفیئر کریں گے ان کی آزادی کے خلاف، اگر ہماری ریاستی ادارے ان کو اپنا دشمن کہیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ یہاں پہ اگر دہشت گردی ہوتی بھی ہے تو ان کو کنٹرول کرے۔ آپ کا کام ہے، میرا کام تو نہیں ہے۔ بارڈر سنبھالنا کام کس کا ہے؟ بارڈر سنبھالنا ریاستی اداروں کا اور پاکستانی فوج کا کام ہے، میرا کام تو نہیں ہے۔ تو ان 5 ممالک میں دہشت گردی نہیں ہوتی، کیا وہ ان کی مامی چاچی ہے؟ اور یہ جو یہاں پہ پختون ہے وہاں پہ کیوں ہوتی ہے؟ جناب اسپیکر صاحب یہ ہمارے ریاستی اداروں کی غلط پالیسیاں ہے۔ یہ جو ایک
ایسی قوم جو وہاں پہ کروڑوں کے حساب سے رہتے ہیں ان کو دہشت گرد کہتی ہے، تو کیا اگر افغانستان میں امن نہیں ہے تو یہاں پہ امن آ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ میرے یہاں پہ معاشی طور پہ ہمارا کباڑا انہوں نے نکالا ہے۔ یہاں پہ جتنی بھی سرمایہ دار لوگ ہیں وہ اپنا سرمایہ ہماری صوبے سے 50 کلومیٹر دور اسلام آباد اور پنڈی میں لگا رہا ہے تاکہ یہاں پہ کوئی مطلب ہے کہ سرمایہ کاری نہ کر سکے۔ تو جناب چیئرمین صاحب اگر آپ رولنگ دے دیں کہ فوراً سے پہلے آئی جی کور کمانڈر ان کو بلا کے ان کو اس کمیٹی کے سامنے بٹھا کے ان سے پوچھا جائے کہ بارڈر یعنی ہم پنجاب کی بارڈر کو کہتے کہ اس پر بھی کیوں امن ہے اور یہاں بھی کیوں امن نہیں ہے؟ پختون تو ہزاروں سالوں سے پرامن لوگ ہیں۔ پختون نے تو کبھی ابھی بھی ہمارے خلاف اتنی زیادہ یہ ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی تیرا میں کسی نے پاکستان مرد آباد یا ریاستی اداروں مرد آباد کا نعرہ نہیں لگایا۔ پنجاب میں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو دوسرے دن ان لوگوں کے خلاف لوگ شروع ہو جاتے ہیں ان اداروں کے خلاف، لیکن ابھی بھی ہمارے محب وطنی کو آپ دیکھ لیں کہ ابھی بھی لوگ بچے جو ہے نا وہ بچوں کو شہید کروا رہی ہے، بوڑھوں کو شہید کروا رہی ہے، عورتوں کو شہید کروا رہے، لیکن ابھی تک پاکستان اور ریاست کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگ رہا۔ تو آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ خود کہتے ہو کہ یہ پختون دہشت گرد ہے ساری کی ساری، چاہے وہ افغانستان میں ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے، چاہے جہاں بھی ہے، چاہے کراچی میں ہے، تو میرے خیال میں یہ آپ کی غلط پالیسی ہے۔ ان پالیسیوں کو آپ ریویو کریں اور آپ جو امن کے لیے لازمی چیزیں ہیں آپ یہاں پہ بیٹھے، اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھے، اس ایوان کے ساتھ بیٹھے، اس ایوان سے آپ مشاورت کریں اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کریں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب کے ساتھ ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیچارے غریب لوگوں کو شہید کریں، آپ بچوں کو شہید کریں اور عورتوں کو شہید کریں اور پھر ان کو یہ کہے کہ یہ دہشت گردوں کو ہم نے دہشت گردوں کو مارا ہے۔ تو یہ دنیا مانتی ہے؟ کوئی بھی یہ نہیں مانتا۔ اور جنابی چیئرمین صاحب میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ابھی کسی کو کوئی ابہام ہے ہی نہیں، یہاں پہ کوئی طالب کا، کوئی دہشت گرد کا، کوئی ریاستی اداروں کی کوئی ڈفرینسز کوئی سوچتا ہی نہیں ہے۔ سب کی جو بھی ہو رہا ہے ان کی ماں پہ ہو رہا ہے، چاہے جو بھی ہو رہا ہے یہاں پہ ان کی ماں پہ ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں ان کو اپنی پالیسیاں چینج کرنا چاہیے۔